تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس پورے مہینے کی فضیلت ایک طرف ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینہ میں وہ جو ایک رات ہے وہ ایک رات فرمایا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینہ کے اندر روزے کو فرض کر دیا۔ فرمایا وقیامہ لیلۃ تطوعا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور اس کی رات میں قیام جو ہے اس کو نفل اور لمبا کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام حضرت سلمان فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی کرے، جو بندہ ایک نیکی کرے، کوئی بھی نیکی کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کے برابر لکھی جاتی ہے۔ اور فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ سواہ، فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر فرض ادا کرے تو فرمایا کہ اس بندے کا فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کر دیے ہوں۔ یعنی رمضان کا ایک فرض ادا کرنا دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، یا اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر اس ماہ مبارک کی اور بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ بولے کس کا مہینہ ہے؟ باہر والے بھی بولے یہ رمضان مبارک ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو بڑے سے بڑے متکبر ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر تم بھی اگر صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس تکبر کو مٹا کر تمہارے دلوں کے اندر عاجزی پیدا فرما کر تمہیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ لہذا یہ ماہ مبارک کس کا مہینہ ہے؟ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور ہر چیز کے اندر صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ اور بالخصوص جو جوان حضرات ہیں ان کے لیے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ان کے لیے زیادہ حامل ہے، اس لیے کہ جب کوئی بندہ جوانی کے عالم میں صبر کرتا ہے، جب جوانی کے عالم میں کوئی بندہ برداشت کرتا ہے تو اللہ رب العزت عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ چرچا فرماتا ہے اور اس کو نیکوں کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر صبر کرنا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، فرمایا یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ غم گساری کا مہینہ ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندہ مومن کا رزق جو ہے اس کو وسیع فرما دیتا ہے، اور اس قدر رزق اس کا وسیع ہوتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینہ کے اندر جو شخص بھی کسی روزہ دار بندے کا روزہ افطار کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس کا روزہ افطار کرانا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہلے والے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک کے اندر کسی بندے کو روزہ افطار کرانا، روزے کی اپنی فضیلت ہے لیکن جو بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کروائے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں رب کے ہاں یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو روزہ افطار کرانے کی وجہ سے اس بندے کے پہلے والے سارے گناہ
معاف فرما دیتا ہے۔ احباب سی وقار جو بندہ رمضان کے اندر ہر دن جو ہے وہ رمضان کے اندر روزے رکھنے والے احباب کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، پھر ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، جو 100 سے لے کر 200 بندے تک اس مسجد کے اندر انتظام کرتا ہے، آپ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگائیں نا کہ جو ایک بندے کی افطاری کے اوپر بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ 200 بندے کی افطاری کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَعُتِقَ رَغْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِزَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو بندہ کسی بندے کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام نے جب آپ کا یہ خطبہ سماعت کیا تو خطبہ سننے کے بعد عرض کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا، سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعط اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ اللبن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، اللہ رب العزت یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرما دے گا جو روزہ دار کو اور تو کوئی چیز نہیں پیش کر سکا۔ فرمایا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا کر اس کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا اجر اس بندے کو بھی عطا فرما دے گا۔ مزید سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او تمرۃ، فرمایا کوئی بندہ کسی کے کھانے کا اہتمام سارا تو نہیں کر سکتا لیکن روزہ ہی افطار کروانا ہے، اگر کوئی بندہ کسی مومن بھائی کو ایک کھجور کے عوض میں روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کا سارا ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او شربۃ من ماء، فرمایا کسی کے پاس کھجور بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے اس کا روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن بھائی کو ایک گھونٹ پانی کا دے کر اس کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ، سنیے جو روزہ افطار کرواتے ہیں ان کا اجر کیا ہے، جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلاتے ہیں اس کا اجر کیا ہے، اور جو لوگوں کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں پھر ان کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کیا ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ، فرمایا کہ جو کسی شخص کو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اس دنیا کے اندر رہ کر جو بندہ کسی روزہ دار کو افطاری کی صورت میں پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں دنیا کے اندر وہ لوگوں کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پلانے والے کو میرے حوض کوثر سے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اس حوض کوثر سے سیراب ہو جائے گا تو پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی حتیٰ یدخل الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ کام کرتا جائے گا، یہ دنیا کے اندر اس کا کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کے بدلے میں اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ جو ماہ مبارک ہے اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے پہلے عشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، فرمایا اس کا دوسرا عشرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا وَآخِرُهُ عُتِقَ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری 10 دنوں کے اندر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر اپنے ماتحت لوگوں سے نرمی کرتا ہے، یعنی اپنے خدام کے ساتھ اپنے خادموں سے نرمی سے جو ہے وہ پیش آتا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے۔ باقی سال سارا ایک طرف ہے، لیکن اس ایک مہینے کے اندر جو اپنا نوکر، اپنا چاکر، اپنا کام کرنے والا جو بندہ ہے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو سنیے اللہ رب العزت اس کو کیا ارشاد فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے بندے کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کی وجہ سے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا، فرمایا جو بندہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مبارک کی بڑی برکات ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ مختصر سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بہانے بنا کر رحمت کے ان کو یہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آ کر دیکھو میں رب کتنا قادر ہوں، اور میں رب کتنا بخشنے والا ہوں، اور میں رب کتنا عطا فرمانے والا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور عطا فرماتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی کا دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے خادموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے، اور گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھی داخل فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، جو لوگ رات کو تراویح کے لیے آتے ہیں، میری ان سے درد مندانہ یہ اپیل ہے، گزارش ہے، براہ کرم آپ اللہ رب العزت کے اوپر احسان نہیں کرتے جو آپ تراویح کے لیے آتے ہیں۔ خدا را یہ مسجد ہے، اس کو آباد نمازیوں نے کرنا ہے، نمازیوں کے ساتھ یہ آباد ہوتی ہے۔ کم از کم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقلد ہیں، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ باقی سارے کاموں میں امام صاحب کی تقلید کریں، اور جب تراویح کی بات آئے تو 8 رکعتیں پڑھ کر یہاں سے مسجد کی رونقیں جو ان کو ختم کر کے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں آنے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں نماز آ کر نہ پڑھنے والے؟ ارے ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پسند ہی نہیں کیا۔ اگر اس نے بلا لیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، جب اس نے مہربانی فرما دی ہے تو جہاں پر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں، 15-20 منٹ اور پڑھ کے اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کیجئے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کہ جو بندہ میری راہ میں ایک چیز خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، عام دنوں میں اس کو 10 روپے لوٹا کر دیے جاتے ہیں، ایک مثال سمجھا رہا ہوں، لیکن جب رمضان کا وقت آتا ہے تو جو میری راہ میں ایک کھجور کا بھی جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتا ہے، میں اس کو اتنا عطا فرماتا ہوں، میں اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، تراویح اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، تو میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم جو ہے وہ پوری 20 کی 20 پڑھ کر چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔